السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَقُلْنَا لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ تُرِيقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهِ ثم اقررتم قبلتم ذلك الميثاق وانتم تشهدون على انفسكم واذ اخذنا ميثاقكم۔ حسب سابق یہاں بھی بنی اسرائیل ہی سے خطاب ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے اور پھر ذرا یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے کہا تھا کہ تم آپس میں قتل کر کے خون خرابہ نہ کرنا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، یعنی کوئی کسی کو اس کے گھر سے نہ نکالے، اور ثم اقررتم قبلتم ذلک المیثاق، اور تم نے اس عہد کا اقرار بھی کر لیا تھا اور تم خود اپنے اوپر گواہ بھی ہو، یعنی تم گواہی دیتے ہو اپنے نفسوں پر، مطلب یہ کہ تم مانتے ہو کہ یہ عہد ہوا تھا۔ خیال رہے تُریقونہا بقتل بعضکم بعضا سے حضرت مفسر علام نے ایک شبہ کا ازالہ فرمایا۔ حاصل ازالہ یہ ہے کہ یہود نے قتل نفس کے ذریعے نقض عہد نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی یہودی نے خود کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ ہر یہودی جدال و قتال میں غیر کو قتل کرتا تھا۔ پھر ان کی مذمت میں تقتلون انفسکم کیوں ارشاد فرمایا گیا؟ حاصل جواب یہ ہے کہ آیت کا معنی تو یہی ہے کہ تم خود کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی خود کو گھر سے بے گھر کرنا، مگر چونکہ یہود دین اور نسب میں متحد تھے اور بھائی کا خون اپنے خون کی مانند ہوتا ہے، اس لیے مجازاً ایک دوسرے کے قتل و اخراج کو قتل نفس اور اخراج نفس سے تعبیر فرمایا گیا۔ بعض مفسر نے یہ بھی فرمایا کہ یہاں یہ بطور تسبب کے، یعنی کسی کو قتل کر کے اپنے قتل کا سبب مت بننا۔ یہ بھی خیال رہے کہ اس سے پہلی آیت میں باہمی حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم تھا، اور یہاں اس آیت میں باہمی خونریزی اور جلا وطنی سے ممانعت ہے، کیونکہ باہمی احسان اور صلہ رحمی کی تکمیل اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اپنوں کو دکھ نہ پہنچایا جائے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں بنی اسرائیل سے 3 عہد لیے تھے۔ نمبر 1، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، نمبر 2، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کریں، اور نمبر 3، جو غلام یا باندی بنی اسرائیل میں سے کہیں پائیں تو اسے خرید کر آزاد کر دیں، مگر ان لوگوں نے اول کے 2 حکم تو چھوڑ دیے اور صرف تیسرے پر عمل کیا۔ ثم انتم یا ہؤلاء تقتلون انفسکم بقتل بعضکم بعضا وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون۔ ثم انتم یا ہؤلاء، ہؤلاء سے پہلے یا حرف ندا کا اضافہ کر کے حضرت مفسر نے اس طرف اشارہ کیا کہ انتم کی خبر ہؤلاء نہیں ہے جیسا کہ شبہ ہو سکتا ہے، بلکہ انتم کی خبر آگے تقتلون جملہ ہے، اور یہ ہؤلاء یہاں جملہ معترضہ کے طور پر ہے، یعنی تم وہی ہو نا، یعنی پختہ عہد کر کے بھی پھر جانے والے، تم وہی ہو جو اپنے ہی کو قتل کرنے لگے۔ بقتل بعضکم بعضا، یعنی تم آپس ہی میں خون خرابہ کرنے لگے، قتل و قتال کرنے لگے، اور اپنوں ہی میں سے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالنے لگے۔ تظاہرون علیہم بالاسم المعصیہ والعدوان الظلم، اور تم ان کے خلاف غیروں کی ظلم و زیادتی کے ساتھ مدد کرنے لگے۔ فیہ ادغام التاء فی الاصل فی الظاء وفی قراءۃ بالتخفیف علی حذفها تتعاونون۔ اس عبارت میں حضرت مفسر علام تظاہرون کی تعلیل صرفی بیان فرما رہے ہیں کہ تظاہرون اصل میں تتظاہرون تھا، اس میں تائے ثانی کو ضا سے بدل کر ضا میں ادغام کر کے مشدد پڑھتے ہیں، اور ایک قرات میں تتظاہرون کی ایک تا کو حذف کر کے تخفیف کے ساتھ یعنی بلا تشدید پڑھتے ہیں، اور معنی میں یہ تتعاونون کے ہے، یعنی تظاہرون علیہم بالاسم، یعنی تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو
ان کے مقابلے میں گناہ اور ظلم کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ وَفِي قِرَاءَةٍ أَسْرَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہی لوگ تمہارے پاس گرفتار ہو کر قیدی ہو کر آتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ وفی قراءۃ اسرا، یعنی ایک قرأت میں اسارہ کی بجائے اسرا ہے، اس صورت میں یہ اسیر کی جمع ہے جیسے جرحہ جریح کی جمع آتی ہے، اور اسارہ اسرا کی جمع ہے جیسے سکارا سکرا کی جمع ہے، اس وقت یہ اسارہ جمع جمع ہوگی۔ وفی قراءۃ تفدوہم تنقذوہم من الاسر بالمال او غیرہ وہو مما عہد الیہم، اور ایک قراءت میں تفدوہم ہے، یعنی تفادوہم کی بجائے تفدوہم ہے، مطلب یہ کہ تم ان کو رہا کراتے ہو قید سے مال وغیرہ کا عوض دے کر، یا اس کے علاوہ یعنی ایک قیدی کو دے کر دوسرے قیدی کو چھڑا لیتے ہو، یعنی قیدی کا قیدی سے تبادلہ کر لیتے ہو۔ وَهُوَ مِمَّا عُہِدَ إِلَيْهِمْ، اور یہ بھی ان احکام میں سے ہے جن کا ان سے عہد لیا گیا۔ وَهُوَ أَيْ شان مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَتُخْرِجُونَ وَالْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ أَيْ كَمَا حُرِّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ۔ وَهُوَ، اور حال یہ ہے کہ یہاں ہوا ضمیر شان ہے جس کے معنی عموماً ہوتے ہیں، بات یہ ہے کہ حال یہ ہے کہ حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا، محرم علیکم اخراجہم، حرام کیا گیا تھا تم پر ان کا نکالنا یعنی جلا وطن کرنا بھی۔ متصل بقولہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق وتخرجون فریقا منکم من دیارہم سے ہے۔ اصل کلام اس طرح ہے وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور جملہ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ ان دونوں جملوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے، یعنی جس طرح ترک فدیہ حرام تھا تو ترک فدیہ کی طرح ان کا جلا وطن کرنا بھی تو حرام تھا۔ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ حَالَفُ الْأَوْسَ وَالنَّظِيرُ الْخَزْرَجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ حُلَفَائِهِ وَيُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَيُخْرِجُهُمْ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ وَكَانُوا إِذَا سُئِلُوا لِمَا تُقَاتِلُونَهُمْ وَتَفْدُونَهُمْ قَالُوا أُمِرْنَا بِالْفِدَاءِ فَيُقَالُ فَلِمَا تُقَاتِلُونَهُمْ فَيَقُولُونَ حَيَاءً أَن تَسْتَذِلَّ حُلَفَاؤُنَا۔ وَكَانَتْ قُرَيْظَةُ سے حضرت مفسر علام امر واقعہ کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے، لہذا ہر فریق اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کر قتال کرتا تھا، اور جب ایک دوسرے پر غالب آ جاتے تو ان کے گھروں کو برباد کر دیتے اور ان کو جلا وطن کر دیتے تھے۔ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ، پھر جب کوئی گرفتار ہو جاتا تو سب مل کر فدیہ دے کر چھڑا لیتے، اور جب ان سے سوال کیا جاتا ایسا کیوں ہے کہ تم ان سے قتال بھی کرتے ہو اور پھر فدیہ دے کر چھڑاتے بھی ہو، تو جواب میں کہتے کہ ہم کو فدیہ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ فَيُقَالُ فَلِمَا تُقَاتِلُونَهُمْ، پھر جب ان سے کہا جاتا کہ پھر قتال کیوں کرتے ہو تو کہتے ہم اس بات سے شرماتے ہیں کہ ہمارے حلیف ذلیل سمجھے جائیں، یعنی ہم اپنے حلیفوں کی ذلت سے شرماتے ہیں۔ قال تعالی افتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والاخراج والمظاہرہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور فدیہ کا حکم ہے، اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو اور وہ قتل و اخراج اور غیروں کا تعاون کو ترک کرنا ہے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي هوان وذل في الحیاة الدنیا، تو تم میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل اور خوار ہو کر رہیں۔ وقد خذوا بقتل قریظة ونفی النذیر الى الشام وضرب الجزیہ، چنانچہ بنو قریظہ قتل سے اور بنو نذیر شام کی طرف جلا وطنی سے
اور جزیہ عائد کرنے سے ذلیل ہوئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں سے اور ان کے کرتوتوں سے غافل نہیں. یہ تعملون یا اور تا دونوں قرات ہے، یعملون اور تعملون. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی. بأن آثروها علیہا، وہ اس طرح کہ انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی. فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه، لہذا ان کی سزا میں کوئی تخفیف نہ ہوگی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی وہ عذاب سے نہ بچائے جائیں گے. عزیز طلبہ، خیال رکھیے یہاں انتم ثم انتم ہؤلاء میں یہود کے دو مشہور قبیلوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بنو قریظہ اور بنو نذیر. پھر اسی ضمن میں اوس و خزرج کا بھی ذکر آیا ہے. تو یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ کے اندر مشرکین کے دو مشہور قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جو بعد میں یہی حضرات انصار مدینہ کہلائے. اور اطراف مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. بنو قریظہ اور اوس کی باہمی دوستی تھی، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر قبیلہ اوس کے طرفدار و حمایتی بنے ہوئے تھے. جب اوس اور خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر اور بنو قینقاع قبیلہ خزرج کا ساتھ دیتے. چنانچہ اوس و خزرج کی جنگ میں یہ قبیلے اپنے اپنے حلیفوں کی مدد کرتے اور اپنے ہی ہم مذہب یہودیوں کو قتل کرتے اور ان کے گھروں کو لوٹتے اور انہیں جلا وطن کر دیتے، حالانکہ توریت میں ایسا کرنے سے انہیں منع کیا گیا تھا. تو جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے تو ان کے حلیفوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی. اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، اور اسی طرح بالعکس. البتہ یہود کے دونوں فریقوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو فدیے پر راضی کر کے اس قیدی کو چھڑا لیتے. اس پر اگر کوئی ان سے سوال کرتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے کہ قیدی کو چھڑانا ہم پر واجب ہے. اور اگر کوئی ان سے یہ پوچھتا کہ پھر قتل و قتال کیوں کرتے ہو، یہ بھی تو تم پر واجب ہے اس سے بچنا، تو کہتے کہ کیا کریں، حلیفوں اور دوستوں کو ساتھ نہ دینے سے شرم آتی ہے. یاد رکھیے ان آیات میں یہودیوں کے اسی کردار کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے شریعت کو موم کی ناک سمجھ رکھا ہے کہ جدھر چاہا موڑ دیا. چنانچہ یہود بعض چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو ترک کر دیتے ہیں. قتل، اخراج اور ایک دوسرے کے خلاف مدد کرنا ان کی شریعت میں بھی حرام ہے، مگر ان باتوں کا تو انہوں نے ذرہ برابر لحاظ نہ کیا اور فدیہ دے کر چھڑا لینے کا جو حکم تھا اس پر عمل کر لیا. اس طرز عمل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پر ایمان لانا تو درکنار تم توریت کے بھی تمام احکام کے پابند نہیں ہو. تمہارے اسلاف کے طرز عمل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ توریت کو بھی واجب العمل نہیں سمجھتے، اس کے بعض احکام پر عمل کرتے ہو اور بعض کو پس پشت ڈال دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ تم خدا کے حکم پر چلتے ہو تو سارے احکام پر چلو، کامل و مکمل عمل کرو. یاد رکھو کہ جو لوگ بعض احکام کو مانیں اور بعض احکام کو پس پشت ڈال کر بے اعتنائی برتیں تو ان کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی اور آخرت میں نار جہنم ہے. خدا کی شان کہ ذلت و رسوائی کی یہ پیشگوئی مختصر مدت ہی میں حرف بحرف پوری ہو گئی.
حجاز میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، بنی قریظہ، بنی نذیر، بنی قینقاع، جو ہنر و دولت مندی میں معروف و مشہور تھے۔ تینوں قبیلے چند ہی سال کی مدت میں خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ذلت و رسوائی کے ساتھ یا تو قتل کر دیے گئے یا پھر ارض حجاز سے جلا وطن کر دیے گئے یا ان پر جزیہ مسلط کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَاةَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ أَتْبَعْنَاهُمْ رَسُولًا فِي إِسْرِ رَسُولٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ الْمُعْجِزَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى وَإِبْرَاءِ الْأَكْمَهِ وَالْأَبْرَصِ وَأَيَّدْنَاهُ قَوَّيْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ أي الروح المقدسة جبریل لطہارتہ یسیر معه حیث سار فلم تستقیموا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب تورات عطا کی اور ان کے بعد پے در پے یکے بعد دیگر رسول بھیجے اور عیسیٰ ابن مریم کو واضح معجزات عطا فرمائے، مثلا مردوں کو زندہ کرنا اور مادرزاد اندھوں کو بینا کرنا اور مبروس یعنی کوڑھی کو اچھا کرنا، اور پاکیزہ روح یعنی جبریل امین کے ذریعے ہم نے ان کی تائید کی۔ روح القدس میں اضافت موصوف الی صفت ہے، اے روح المقدسہ، قدس کہا ان کے نافرمانی سے پاک ہونے کی وجہ سے۔ ان کی تائید اس طور پر کی کہ جہاں وہ جاتے تو حضرت جبریل بھی ساتھ رہتے، پھر بھی یہ لوگ راہ راست پر نہیں آئے۔ لفظ موسیٰ کے تعلق سے ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہاں عیسیٰ کا لفظ ہے۔ عیسیٰ عجمی لفظ ہے، سریانی میں یسوع کو کہتے ہیں جس کے معنی مبارک کے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سلسلہ انبیاء بنی اسرائیل کے خاتم ہیں۔ سن عیسوی آپ ہی کے نام سے جاری ہے، آپ کے بعد صرف نبوت محمدی ہوئی ہے۔ ملک شام کے علاقۂ ناصرہ نامی سے آپ کا تعلق ہے، وہی آپ کا مادر وطن بھی ہے۔ ولادت بیت المقدس کے ایک گوشے میں ہوئی۔ 33 سال کی عمر میں آپ جمہور امت کے عقیدے کے مطابق اور مسیحی عقیدے کے مطابق 3 دن کے لیے وفات پا کر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اسی طرح مریم، یہ بھی سریانی لفظ ہے، اس کے معنی خادمہ کے ہیں۔ حضرت مریم کا صاحب کرامت اور اللہ کا ولیہ ہونا یہ بالکل متعین ہے۔ بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے موسم پھل آپ کو بھیجے جاتے تھے جو آپ کی بڑی کرامت تھی۔ روح القدس سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، یہ آپ کا مشہور لقب ہے۔ آپ جس میں نورانی رکھتے ہیں اور معاصی وغیرہ سے پاک ہیں۔ حضرت مفسر علام نے من اضافت الموصوف سے اس طرف اشارہ کیا کہ روح القدس کی اصل الروح المقدسہ ہے۔ معنی اختصاص پیدا کرنے کے لیے موصوف کی اضافت صفت کی طرف کر دی گئی ہے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام پر روح کا اطلاق بطور مجاز ہے، کیونکہ روح حقیقتاً اس ہوا کا نام ہے جو جاندار کے مسامات میں پھر کر اس کو زندہ رکھتی ہے، اور یہ معنی یہاں درست نہیں، مگر علاقہ تشبیہ موجود ہے، اس طرح کہ جیسے روح ایک نورانی جسم ہے اور اس سے بدن کی بقا ہے، اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام بھی نورانی جسم رکھتے ہیں اور آپ وحی لانے پر مامور ہیں جس میں قلوب کی زندگی ہے، لہذا مجازاً آپ کو روح فرمایا گیا۔ یاد رکھیے، تورات بنی اسرائیل کو ایک مستقل دستور شریعت انعام خصوصی کے طور پر عطا ہوئی تھی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ توریت ایک ہی مرتبہ میں یکمشت نازل کی گئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اٹھانے کا حکم دیا تو آپ نہ اٹھا سکے، تو اللہ تعالیٰ نے توریت کے جملہ حروف کی تعداد کے برابر فرشتے نازل فرمائے، پھر بھی نہ اٹھا سکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے موسیٰ علیہ السلام پر تخفیف فرما کر سہولت فرمائی، جس کی وجہ سے آپ اس کو اٹھا پائے۔ قفینا کی تفسیر اتبعنا سے کر کے حضرت مفسر علام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ قفینا باب تفعیل سے ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، مصدر تقفیہ ہے جس کا معنی ہے پیچھے بھیجنا۔ قفا متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، جیسے قفیت زیدن عمرہ،
میں نے زید کو امر کے پیچھے بھیجا۔ لہذا یہاں آیت دراصل یوں ہے وقفینا موسیٰ بالرسل، مفعول اول کو حذف کر کے من بعدہ کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ انبیاء بنی اسرائیل جن کا ذکر آیت میں ہے وہ سب حضرات موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد یکے بعد دیگرے تشریف لائے۔ یہ بھی خیال رہے کہ حضرت مفسر اعلام کی تفسیری عبارت رسولن فی اسر رسولین سے یہ غلط فہمی ہرگز نہ ہو کہ ایک وقت میں دو پیغمبر علیہ السلام جمع نہیں ہوئے، کیونکہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک وقت میں تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ بھی ایک ہی تھا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہودیوں نے ایک روز میں 70 انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تورات کی دعوت دیتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے انبیاء کرام تشریف لائے اس میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 4000 اور ایک روایت کے مطابق 70,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ یہ سب حضرات سب کے سب شریعت موسوی کے ناشر و شارع تھے، مگر ان کا کار تبلیغ وحی الہی سے تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں نہیں۔ بنی اسرائیل میں آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو نئی کتاب اور نئی شریعت کے ساتھ مبعوث ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو انہوں نے منسوخ فرمایا۔ اس لیے اگلی آیت میں خصوصیت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اگرچہ وہ بھی وقفینا من بعدہ بالرسل کے عموم میں شامل تھے۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی تحب انفسکم من الحق استکبرتم تکبرتم عن اتباعہ جواب کلما وهو محل الاستفهام والمراد به التوبیخ ففریقا منهم کذبتم فعیسیٰ وفریقا تقتلون۔ لیکن کیا یہ بات نہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول وہ چیز یعنی حق لے کر آئے جو تم کو ناپسند ہوتی تو تم نے ان کی اتباع سے تکبر کیا۔ استکبرتم کلما کا جواب ہے اور یہ بھی محل استفہام ہے، اور استفہام کا مقصد توبیخ ہے، تو ان میں سے بعض کی تم نے تکذیب کی جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض کو تم نے قتل کر ڈالا جیسا کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ المضارع لحکایت الحال الماضیۃ اے قتلتم کزکریا و یحییٰ، اور مضارع حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ہے جو قتلتم کے معنی میں ہے، یعنی تم نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ اس تفسیری عبارت سے حضرت مفسر اعلام ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں۔ شبہ یہ ہے کہ قتل انبیاء علیہ السلام کا واقعہ تو خطاب سے قبل زمانہ گزشتہ میں ہو چکا ہے، یعنی واقعہ ہے ماضی کا، پھر مضارع کا صیغہ تقتلون کیوں استعمال کیا گیا اور قتلتم ارشاد کیوں نہ فرمایا گیا؟ تو حضرت مفسر اعلام اس کا جواب دے رہے ہیں کہ مضارع کا صیغہ یہاں حال ماضیہ کی حکایت کے لیے ہے، یعنی واقعہ ماضیہ کو عظیم اور حیرت انگیز ہونے کی وجہ سے حال سے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ایسا نقشہ سامنے آ جائے گویا اب ہو رہا ہے۔ مثلا آپ گزشتہ سال جامعہ اشرفیہ تشریف لائے ہوں اور پھر آپ کسی کے سامنے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہیں کہ میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور گیا تھا تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ حضور حافظ ملت کے روضے پر، آپ کے مزار اقدس پر شب و روز تلاوت ہو رہی ہے، حالانکہ یہ بات 1 سال پہلے کی یا چند مہینوں پہلے کی ہے، پھر بھی آپ دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا ہوں استعمال کر رہے ہیں۔ نیز قتل انبیاء علیہ السلام چونکہ انتہائی درجے کا قبیح فعل تھا، لہذا موجودہ یہودیوں کے ذہن و دماغ میں ان کے اجداد کے اس فعل قبیح کا نقشہ کھینچنا مقصود ہے، گویا واقعی کی اہمیت کے پیش نظر ماضی کو حال کے درجے میں اتار لیا گیا، اور یہ فصاحت کلام کی ایک کثیر الاستعمال صورت ہے جو علم و بیانی کے طالب علم سے پوشیدہ نہیں۔ وقالوا للنبی استہزاء قلوبنا غلف جمع اغلف اے مغشاة باغطیۃ فلا تعی ما تقول۔
اور یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاءً اور تمسخراً بولے، کہنے لگے قلوبنا غلف، ہمارے قلوب پر پردے ہیں۔ غلف اغلف کی جمع ہے، یعنی پردوں میں مستور ہیں، لہذا آپ جو کہتے ہیں اس کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ قال تعالی بل للإضراب لعنهم الله أبعدهم عن رحمته وخذلهم عن القبول بكفرهم وليس عدم قبولهم لخلل في قلوبهم فقليلا ما يؤمنون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہیں، بات ایسی نہیں، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور فرما دیا ہے اور قبول حق سے محروم کر رکھا ہے، مکر دیا ہے۔ یہاں بل اضراب کے لیے ہے، وَلَيْسَ عَدَمُ قُبُولِهِمْ، اور ان کا یہ حق کو قبول نہ کرنا کسی قلبی اور دماغی خلل کی وجہ سے نہ تھا۔ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، لہذا وہ بہت کم باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ما زائدۃ لتاکید القلت، اے ایمانہم قلیل جدا، یہاں ما تاکید قلت کے لیے زائدہ ہے، یعنی ان کا ایمان بہت ہی کم باتوں پر ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ مِنَ التَّوْرَاةِ هُوَ الْفُرْقَانُ، اور اب جب کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب قرآن آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق، اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے، یعنی تورات کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ مَجِيئِهِ يَسْتَفْتِحُونَ يَسْتَنصِرُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا يَقُولُونَ اللَّهُمَّ انصُرْنَا عَلَيْهِمْ بِالنَّبِيِّ الْمَبْعُوثِ آخِرَ الزَّمَانِ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ وَهُوَ بِعْثَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كَفَرُوا بِهِ حَسَدًا وَخَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وجواب لما اولا دل علیہ جواب الثانیہ۔ وکانوا من قبل، حالانکہ ان نبی آخر زمان کے آنے سے پہلے یہ یہود آپ کے ذریعے کافروں پر فتح و نصرت کی دعا کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ تو ہم کو کافروں پر نبی آخر زمان کے طفیل میں غلبہ عطا فرما۔ فلما جاءهم ما عرفوا من الحق وهو بعثة النبي صلی اللہ علیہ وسلم كفروا به حسدا وخوفا على الرياسة وجواب لما الاولى دل علیہ جواب الثانیہ۔ چنانچہ جب وہ حق جس کو وہ پہچانتے تھے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، ان کے پاس وہ حق آیا تو حسد اور زوال ریاست کے خوف سے انکار کر بیٹھے۔ اور یہاں پہلے لمحہ کے جواب پر دوسرے لمحہ کا جواب دلالت کر رہا ہے۔ واضح رہے یہاں من الحق، یہ آیت میں ما کا بیان ہے جس سے ایک سوال کا جواب دینا مقصود ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان کی حیثیت سے پہچانتے تھے، کما قال اللہ تعالی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پھر یہاں حضور کو لفظ ما سے کیوں تعبیر کیا؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں لفظ ما سے مراد حق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد نہیں۔ وجواب لما الاولی، یعنی پہلے لمحہ کا جواب کفروا بہ ہے، کفروا بہ پوشیدہ ہے، اصل عبارت یہ ہے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم کفروا بہ، مگر دوسرے لمحہ کا جواب بھی چونکہ لفظ کفروا بہ ہے اس لیے پہلے کو حذف کر کے دوسرے کو اس کے قائم مقام بنا دیا گیا۔ یہ بھی ایک ناقابل تردید سچائی ہے کہ یہود کو نبی آخر الزمان سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید انتظار تھا۔ جب کبھی مشرکین عرب اور یہود کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور برکت سے مدد طلب کرتے اور کہا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کی برکت سے جو آخر زمانے میں مبعوث ہوگا اور جن کے صفات و حالات ہم تورات میں دیکھتے ہیں، ہماری مدد فرما، اور حق تعالیٰ کی طرف سے امداد ہوتی تھی۔ ادھر مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ عنقریب خدا کے عظیم الشان پیغمبر خدا کی کتاب لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تم سے جنگ کریں گے اور تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔
اور حق تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے، خدایا اس نبی کو بھیج دے جن کے صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کا ساتھ دیں اور تیرے دشمنوں سے جہاد کریں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اب اس نبی کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور انہوں نے تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لی اور پہچان لیے، اس کے باوجود یہ یہود آپ کے سب سے بڑھ کر مخالف اور دشمن بن گئے۔ پہچان جانے کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے تھے۔ سب سے زیادہ معتبر اور اہم شہادت ام المومنین حضرت صفیہ کی ہے، جو خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے یہودی عالم کی بھتیجی تھی۔ وہ فرماتی ہیں ام المومنین کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرے والد اور چچا آپ سے ملنے گئے، بڑی دیر تک آپ سے گفتگو رہی، پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کی گفتگو سنی۔ میرے چچا بولے والد سے، کیا واقعی یہ وہی نبی ہیں جن کی خبریں ہمیں کتابوں میں دی گئی ہیں؟ میرے والد نے کہا، خدا کی قسم ہاں یہ وہی ہیں۔ پھر چچا بولے، کیا تم کو اس کا یقین ہے؟ میرے والد نے صاف کہا، ہاں یقین ہے۔ تب چچا نے کہا، جب تک جان میں جان ہے میں اس نبی کی مخالفت کرتا رہوں گا اور اس کی بات چلنے نہ دوں گا۔ چونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عرب میں سے تھے، مارے حسد کے آپ کی نبوت کا انکار کر بیٹھے یہود اور حق تعالیٰ کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، اور وہ مشرکین مدینہ جو ان یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبریں سنتے چلے آ رہے تھے، انہیں ایمان نصیب ہوا اور بالآخر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ جب وہ حق جانتے تھے تو ان کو مومن کہنا چاہیے، یہ یہود کافر کیسے ہوئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننے کا نام ہے، ورنہ یوں تو شیطان سب سے زیادہ حق کو حق جانتا ہے، مگر جاننے کے باوجود انکار کرنے کی وجہ سے، اور وہ بھی کفر میں شدت بڑھ گئی ہے۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے ان کافروں پر۔ بئس ما اشتروا باعوا به انفسهم اے حظها من الثواب، اور نہایت بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اپنے حصے کے اجر و ثواب کو بیچ ڈالا۔ وما نکرۃ بمعنی شیئا تمیز لفاعل بئس والمخصوص بالذم، اور ما نکرہ بمعنی شیئا بئس کے فاعل سے تمیز ہے اور مخصوص بالذم ان یکفروا ہے۔ مطلب یہ کہ بئس ما میں ما بئس کے اندر ضمیر مستتر ہوا سے تمیز ہے، تقدیر عبارت یہ ہے بئس الشیء شیئا، اور اشترو ما کی صفت ہے، اور ان یکفروا مخصوص بالذم ہے۔ ان یکفروا اے کفرہم بما انزل اللہ من القرآن، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں یعنی ان کا کفر کرنا اس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا یعنی قرآن۔ بغیا مفعول له لیکفروا اے حسدا علی ان ینزل اللہ، بغیا یہ لیکفروا کا مفعول له ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار سرکشی اور محض اس حسد کی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل یعنی وحی اپنے بندوں میں سے اس پر جس کو اس نے رسالت کی پسند فرمایا نازل فرمایا، یعنی اللہ نے اپنا فضل اپنے پسندیدہ رسول پر نازل فرمایا، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں۔ بالتخفیف والتشدید یعنی ینزل دونوں قرأتیں ہیں، ینزل تخفیف کے ساتھ بھی اور ینزل تشدید کے ساتھ بھی۔ فباءوا رجعوا بغضب من اللہ بکفرہم بما انزل، تو وہ اللہ کے نازل کردہ قرآن کے انکار کی وجہ سے اللہ کا غضب بالائے غضب لے کر لوٹے۔ بغضب علی غضب، غضب بالائے غضب، والتنکیر للتعظیم، اور یہاں غضبن کی جو تنوین ہے وہ تنوین تنکیر شدت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ استحقوه من قبل بتزع التوراۃ والکفر بعیسیٰ، یہ لوگ غضب الہی کو تو مستحق ہو ہی چکے تھے اس سے پہلے
توریت کو ضائع کرنے، اس پر عمل نہ کرنے، اس میں تحریفات کرنے کی وجہ سے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کرنے کے سبب سے۔ مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن سے قبل ہی توریت پر عامل نہ ہونے اور انکار عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے غضب کے مستحق تھے، پھر پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کا انکار کر کے غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُہین، اور کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہے۔ ذو اہانتن یعنی رسوا کن عذاب۔ ذو اہانتن کے اضافے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عذاب کی جانب اہانت کی اسناد بطور مجاز ہے، کیونکہ عذاب در حقیقت ذلیل کرنے والا نہیں بلکہ ذلیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لہذا آیت میں لفظ مہین عذاب کی صفت حقیقی نہیں ہے۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اہانت اور ذلت والا عذاب کافروں ہی کے ساتھ مخصوص ہے، گناہگار مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ ذلت آمیز نہیں ہوگا۔ البتہ وہ تکلیفیں جو گناہگار مومنوں کو، گناہگار مسلمانوں کو پہنچتی ہیں، خواہ دنیا میں یا آخرت میں ہویں گی۔ دنیا میں مثلا امراض وغیرہ کے اس سے گناہ جھڑتے ہیں، اور آخرت میں جو تکلیف ہوگی دخول نار کی مثلا، وہ تکلیف ان کی تطہیر کے لیے ہوگی، ذلت کے لیے نہ ہوگی۔ آپ اسے یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے کسی کے پاس سونے اور چاندی کا زیور ہے اور برس ہا برس کے استعمال سے بہت میلا کچیلا ہو گیا ہے، اب اس کو صاف کرنے کے لیے، ستھرا کرنے کے لیے وہ چاہتا ہے تو جوہری کے پاس لے جاتا ہے، جوہری ان زیورات کو اس کے سامنے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ آگ میں ڈالنا، جلانا زیورات کی تطہیر کے لیے ہوتا ہے، ان کی تعذیب اور تکلیف کے لیے نہیں۔ دوسری مثال آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص کا اکلوتا بیٹا ہے جسے وہ بہت بڑا اور خطرناک پھوڑا نکل آیا ہے، جو کسی بہت بڑے پھوڑے میں یا مان لیجیے کینسر وغیرہ میں یا کسی اور تکلیف میں، زخم میں مبتلا ہے۔ اب اس کا باپ اسپتال لے جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کے سامنے آپریشن کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود یہ خوش ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مقصود یہاں تعذیب نہیں ہے، مرض سے تطہیر ہے۔ بالکل اسی طرح گناہگار مسلمانوں کو جو دخول نار ہوگا قیامت میں، وہ محض اسپتال کی حیثیت سے ہوگا کہ گناہوں کی پیپ نکال کر صحت مند کر کے داخل جنت کیا جائے گا۔ یعنی مسلمانوں کو جو عذاب ہوگا وہ ذلت آمیز اور توہین آمیز نہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مہین اصل میں مہون تھا، واو کا کسرہ نقل کر کے ہا کو دے دیا، واو ساکن معقول مکسور ہوا، لہذا اس واو کو یا سے بدل دیا، مہین ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔